sallallahu alayhi wa sallam. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين الله ربي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. آگے کی جو آیتیں ہیں آیت نمبر 102 سے، اس میں جادو کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو جادو اور سلیمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ یہ آگے کی آیتیں ہیں. تو آیتیں لینے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ جادو کیا چیز ہے. بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں کہ ایگزیکٹلی جادو کیا چیز ہے، یا کچھ لوگ اس کے اوپر یقین ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ دنیا میں جادو وادو جیسی چیز ہے ہی نہیں. تو آج پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے کچھ ڈیٹیلز ہم لینے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے کیا جادو ایگزسٹ کرتا ہے؟ جیسے کہ آج کی جو تفسیر ہے اس کی آیتوں میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، اور وہ پیچھے پڑ گئے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 81 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ يَا مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ، اور سورہ فلق آیت نمبر 4 میں بھی آتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہ باندھنے والوں کی جو ہے پھوک سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اس کے علاوہ پر سنت نبوی سے بھی ہم کو جادو کے ہونے اور وجود کے پروفز اور دلائل ملتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ بنو زریق کی لبید بن عاصم نام کے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا،
یہاں تک کہ آپ کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ آپ نے فلاں فلاں کام کیا حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ یعنی قرآن کی ان آیتوں سے بھی ثابت ہے کہ جادو ہوتا ہے، جادو ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پر احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا اور جادو ایگزسٹ کرتا ہے۔ جو اس کو نہیں مانے گا، یعنی جو یہ کہتا ہے کہ جادو وادو جیسی چیز نہیں ہوتی ہے یا اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات کا انکار کرتا ہے اور وہ کافر ہوتا ہے۔ جادو سیکھنا پڑتا ہے، انٹینشنلی کوئی بورن جادوگر یا پیدائشی جادوگر نہیں ہوتا ہے، اور جادو کا سیکھنا کفر ہے۔ جادو سے نفرتیں، محبتیں پیدا کی جا سکتی ہے، خاندان تباہ ہوتے ہیں، میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی ہے، کسی کو بیمار کر دیا جاتا ہے، اور اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ فیکٹ ہے۔ اب جادو کیا کیسے جاتا ہے؟ جن اور انسان کی شروع سے دشمنی رہی ہے۔ جیسے ہم نے ابلیس اور آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے اس کے ڈیٹیلز لیے تھے۔ ابلیس ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر مانتا اور اسی چیز میں جو ہے وہ لگا ہوا تھا اور لگا ہوا ہے۔ کیا کہتا ہے ابلیس؟ انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ شیطان، جن، انسان، یہ ساری مخلوقات کے بیچ میں کیا فرق ہے یہ آپ اچھی طریقے سے اب تک جان گئے ہوں گے۔ تو آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جن اور انسان کی دشمنی ہے، ٹھیک ہے، اور اب تک کیونکہ ہم لوگ جنات کے بارے میں بھی کچھ انفارمیشن پہلے لے چکے، تو اب تک آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہوگا کہ شیطان کیا چیز ہے، جن کیا چیز ہے، اور شیاطین کیا چیز ہے۔ شیاطین کے کچھ ایمز اور کچھ گولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لانگ ٹرم گول تو شیطان کا یہ ہوتا ہے یا شیاطین کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اور بنی آدم کو جہنم میں پہنچا دے۔ جیسے سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں آتا ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ تو ابلیس اور اس کے ساتھی انسان کو اس لیے بلاتے ہیں تاکہ وہ جہنم کے ساتھی ہو جائے۔ شارٹ ٹرم کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ ٹرم گولز یہ ہوتے ہیں سب سے پہلے کہ انسان سے کفر اور شرک کروائے۔ جیسے اذ قال للانسان، سورہ حشر آیت نمبر 16 میں آتا ہے اذ قال للانسان کفر، اور پھر فلما کفر قال انی بریء منک۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ انسان کو کفر کے لیے بلاتا ہے اور اس کے بعد بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ شرک اگر نہیں کروا پایا، یعنی پہلے تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ انسان سے شرک کروائے، لیکن اگر اس مشن میں وہ فیل ہو جائے تو پھر وہ ٹرائی کرتا ہے کہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کروا دے، اور اس کے علاوہ پر انسانوں میں دشمنی ڈالے، بغض پیدا کرے، جو سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 سے ثابت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 169 سے بھی ثابت ہے۔ تیسرا، نیکی سے روکتا ہے، جیسے سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 سے جو ہے ثابت ہے۔ اس نے کہا، یعنی کس نے؟ ابلیس نے کہا کہ بوجہ اس کے کہ آپ نے مجھ کو روکا یا پھر آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا۔ یعنی ابلیس اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ میں انسان کو کیا کروں گا؟ سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا، پھر ان کے اوپر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں جانب سے، ان کی بائیں جانب سے، اور آپ ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یعنی ابلیس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں ان کو ہر طرف سے اٹیک کروں گا، میں انسان کو گمراہ کروں گا، اور آپ انسان کو ناشکرا پائیں گے۔ اب آپ دیکھیے، ابلیس انسان کو پہلے تو شرک کروانے کے پیچھے پڑا رہتا ہے،
لیکن پھر جب شرک نہیں، ابلیس اور اس کی پوری ٹولیاں، اس کی پورے گروپس جو ہے سب ایسے ہی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، انسان کو گناہوں میں مبتلا کرواتے ہیں، جیسے نماز میں کوتاہی، پردہ میں کوتاہی، داڑھی رکھنے میں جو ہے پیچھے ہٹا دیتا ہے، دنیا میں جو ہے انسان کا دل ڈال دیتا ہے، پیسے کے پیچھے انسان کو لگا دیتا ہے، رشوت وغیرہ میں مبتلا کرتا ہے، اسی طرح انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر انسان سے جو ہے گناہ کروا کر یہ چپ نہیں بیٹھتا، یا پھر انسان کو نیکی سے روک کر یہ ابلیس چپ نہیں بیٹھتا، بلکہ ایسے اعمال انسان سے کرواتا ہے کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جائے۔ تو اب ان سب کے لیے جنات کیا کرتے ہیں، ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پر نہ کہ صرف جنات جو ہے انسان کے اوپر کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بلکہ ان سب کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، اور یہ پورا شیاطین کا اور جنات کا جو ہے ایک کیا ہوتا ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے۔ اب جادو کیسے ہوتا ہے؟ جادو اگریمنٹ ہوتا ہے جن اور جادوگر انسان کے بیچ میں۔ جادوگر جن کی مدد کے لیے کسی غار، کسی جنگل یا باتھ رومز یا ایسی گندی، ناپاک، فلٹی پلیسز پر ناپاکی کی حالت میں جاتا ہے، جیسے بنا طہارت کے، جنابت کی حالت میں، ناپاک کپڑے پہن کر، وہاں جا کر شرکیہ کلمات پڑھتا ہے، اور جنوں کی عزت میں، تعظیم میں، کیونکہ جنات ایسی گندی جگہوں پسند کرتے ہیں اور ان کو اپنی اس طرح کی تعریف پسند آتی ہے۔ تو اس طرح جادوگر کیا کرتا ہے، جنات کی مدد لینے کے لیے ناپاک حالت میں فلٹی پلیسز اور گندی جگہوں پر جاتا ہے، اور وہاں پر شرکیہ کلمات پڑھتا ہے، اور جنات کی تعظیم میں اور عزت میں کچھ کلمات پڑھتا ہے، اور جن اس کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر انسان اور جن میں کانٹریکٹ ہوتا ہے، یعنی اس طرح کا عمل کرنے کے بعد جنات کیا ہوتے ہیں، اس جادوگر کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر ان دونوں کے بیچ میں کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ جو جادوگر جن کو خوش کرتا رہے گا تو جن جادوگر کے لیے کام کرتا رہے گا، یعنی جن انسان سے یا جادوگر سے کہتا ہے کہ وہ اس کو خوش کرتا رہے تو پھر وہ اس کے لیے کام کرتا رہے گا۔ یہ جو جن ظاہر ہوتا ہے یا جادوگر کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ جنات کا لیڈر یا سردار ہوتا ہے۔ اس کے سبارڈینیٹ جنس جو ہوتے ہیں وہ کانٹریکٹ کے مطابق یہ جو لیڈر جن ہے اس سے کام کرواتا ہے۔ اب اگر سبارڈینیٹ جن جو ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتا ہے تو یہ جو لیڈر والا جن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو پنش کرتا ہے، اس کو سزائیں دیتا ہے۔ تو پھر یہ جنات کیا کرتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے جنات ہوتے ہیں جو بڑے سردار جن کے انڈر کام کرتے ہیں اور کام نہیں کرنے کی وجہ سے ان کو پنشمنٹ ملتی ہے، تو وہ انٹرن کیا کرتے ہیں، جادوگر کو، جادوگر کی بیوی بچوں کو، جادوگر کی فیملی کو پریشان کرنے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جادوگر جو ہوتے ہیں اکثر ان کے فیملیز بھی جو ہے سفر ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی جو ہے بیمار وغیرہ رہتے ہیں۔ اب رہی بات یہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں جادوگر کو جنات کو خوش کرنا ہے، تو جنات کو خوش کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ آپ لوگ سن کر حیران ہوں گے کہ جادوگر جنات کو کیسے خوش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اتنی گندی چیزیں یہ جنات جادوگر سے کرواتے ہیں، جیسے قرآن کے جوتے بنا کر پہننا اور اس کو ٹوائلٹ میں لے جانا، قرآن کی آیتوں کو حیض کے خون سے اور پیشاب وغیرہ جیسی گندگی سے لکھنا، پاؤں کے تلووں پر آیتیں لکھنا، قرآن کو الٹا لکھنا، بغیر وضو جنابت کی حالت میں نماز اور قرآن پڑھنا، ہر وقت جنابت کی حالت میں رہنا، شیطان کے نام پر ذبح کرنا جانور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پر کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔
شیطان کے نام پر ذبح کرنا، کسی خاص ستارے کی پوجا کرنا، جن کے پسندیدہ جانور ذبح کرنا اور بغیر اللہ تعالیٰ کے نام لیے ذبح کرنا. اور یوزولی کالے رنگ کا جانور جنات کو بہت پسند ہوتا ہے، اس لیے کالے رنگ کا جانور منگوانا اور ذبح جو ہے کروانا. محرم عورتیں جن کے ساتھ نکاح منع ہے، جیسے بہن ہے، ماں ہے وغیرہ، ان کے ساتھ زنا کرنا، ہوموسیکشوالٹی کرنا اور زنا جو ہے عام طور سے کرنا. یہ سب شیاطین کو خوش کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ جادوگر سب کام کرتا ہے تاکہ جنات سے ان ٹرن جو ہے کام کروائے. یہ جادوگر کے لکس ایسے ہوتے ہیں، یعنی بظاہر وہ لگتا ہے کہ بہت نمازی ہے، مساجد میں جا رہا ہے، لمبے لمبے جھبے پہنا ہوا، متقی، پرہیزگار، عبادت گار جو ہے وہ لگتا ہے بظاہر، لیکن انڈر گراؤنڈ میں وہ جنات کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام کرتا ہے، کیونکہ ان کاموں کے بغیر جنات خوش نہیں ہو سکتے ہیں اور وہ انسان کے لیے کام نہیں کر سکتے ہیں. یہ میجیکل ورڈز پڑھتا ہے، جادو کو سیل کرتا ہے، جس میں بال، ناخن، خون، کپڑے وغیرہ جو ہے یوز ہوتے ہیں. اگر شیطان کی کوشش ہو کہ انسان کو کوئی نقصان پہنچائے، یعنی اگر شیطان خود سے انسان کو یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جس میں جادو نہیں ہوتا ہے، تو اس سے چھٹکارا پانا آسان ہے. جیسے جادو ایک الگ چیز ہے یا پھر جادو نہیں ہو، یعنی جادو میں انسان کو جب شیطان نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں جادوگر انوالوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جن جو ہے صرف ایسے ہی انسان کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کر سکتا ہے. تو پھر اس ٹائم پر جب جادو نہیں ہوا ہو یا پھر جن جو ہے ایسے ہی انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس چیز سے چھٹکارا پانا یا باہر آنا آسان ہے. لیکن جادو جو ہے اس سے چھٹکارا پانا یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جن اگر چھوڑ بھی دے تو سردار جن جو ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے جنوں کو یا پھر جو جن انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے اس کو چھوڑنے نہیں دیتا، اور اس کو جو ہے اگر وہ انسان کو چھوڑ دے واپس آ جائے تو دوبارہ بھیجتا ہے. اور اس کے علاوہ پر جادوگر جو ہے اگر ایک جن واپس آ جائے تو دوسرے کو بھیجتا ہے، دوسرا واپس آ جائے تو تیسرے کے ساتھ کوشش کرتا ہے. اس طرح وہ کنٹینیوس کوشش میں لگا رہتا ہے. اگر کسی نے انسان کے اوپر جادو کیا ہے تو اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں؟ اس کے سمپٹمز یہ ہوتے ہیں کہ بیہیویئر میں سڈن چینج آ جاتا ہے، ایسی بے ہوشی جس کا کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہوتا ہے، عبادت قرآن ذکر میں دل نہیں لگتا ہے، ٹوائلٹ میں انسان زیادہ وقت گزارنے لگتا ہے، خود سے باتیں کرتا ہے، کانسٹنٹ ہیڈ ایک ہوتا ہے جو دوائی سے بھی کم نہیں ہوتا ہے، irregular menses, infertility with no medical reason, میاں بیوی میں اختلاف، کوشش کے باوجود رشتوں کا نہیں جمنا، لیزنس، ایبسنٹ مائنڈڈنس، ڈراؤنے خواب، نیند میں چیخنا، رونا، عجیب صورتوں کا دکھنا، فزیکل سکنس جس کا ڈاکٹرز کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہو، وہم، میاں بیوی میں دشمنی، میل سیکشل پرابلمز، پھر گھر میں جھگڑے ہونا وغیرہ جو ہے یہ سارے، یا پھر گھر اور جائیداد کو نقصان پہنچنا، گھر پر پتھر برسنا، ہاتھ پیر کی نمبنس، پلک زیادہ جھپکنا، شدید خوف، یہ سارے جادو کے علامات ہے. تو اب اگر جادو کسی کے اوپر ہوا ہے یا جادو ہونے کے کسی کو سمپٹمز جو ہے نظر آتے ہیں، تو جادو کے علاج کے لیے دوبارہ جادوگر کے پاس جانا یہ بھی کفر ہوگا، ٹھیک ہے. کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا کہ جادو کفر ہے، تو جادو کے علاج کے لیے اگر جادوگر کے پاس جاتے ہیں تو یہ بھی کفر ہوگا. تو کوئی ایسے انسان کے پاس جانا یا کوئی ایسے عمل کرنے والے کے پاس جانا جو جنات کا سہارا لیتا ہے جادو کے توڑ کے لیے،
وہ بھی کفر ہے. اور اگر ہم جو ہے ایسے انسان کے پاس جا کر اپنا علاج بھی کرواتے ہیں جادو کا تو پھر یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے. اب کسی جادوگر کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ بظاہر تو وہ جادوگر لگتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مساجد میں ہے، لیکن شیاطین کو اور جنات کو خوش کرنے کے لیے وہ کیسے گندے کام کرتا ہے. تو اب جادوگر کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ سب سے پہلے کوئی بھی عامل اگر آپ سے عمل کرنے سے پہلے یا علاج کرنے سے پہلے آپ کی ماں کا نام پوچھے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ 100% جنات کی جو ہے مدد لیتا ہے، کیونکہ جنات کو انسان کے پاس بھیجنے کے لیے اور جنات کو جو ہے عمل کے لیے استعمال کے لیے ماں کے نام کی ضرورت ہوتی ہے. تو کوئی بھی عمل کرنے والا، کوئی بھی علاج کرنے والا اگر آپ سے بھلے ہی وہ بظاہر متقی لگ رہا ہو، بھلے ہی بظاہر جو ہے وہ نماز پڑھنے والا لگ رہا ہو، لیکن وہ اندر یہ سب کام کرتا ہے جو ماں کا نام پوچھتا ہے. دین کوئی اسپیسیفک جانور، پرندہ، کوئی خاص کیریکٹرسٹک یا کلر والا جانور یا پرندہ منگواتا ہے، کیونکہ جس جن سے وہ کام لیتا ہے وہ جن کو جس طرح کا جانور پسند ہوتا ہے اس طرح کا جانور وہ منگواتا ہے. جیسے کالا مرغا لے کر آؤ، کالی بکری لے کر آؤ، یا کچھ اس طرح کے جانور اگر جو ہے کوئی آپ سے منگواتا ہے تو وہ جادوگر ہوتا ہے. کھانے میں کچھ انسٹرکشنز دینا، لوگوں سے نہ ملنے کا حکم دینا، کیونکہ جنات کو انسان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے بیسٹ وہ ہوتا ہے جب انسان اکیلا ہوتا ہے، اس لیے وہ اکیلا رہنے کے لیے کہتا ہے، لوگوں سے نہیں ملنے کے لیے کہتا ہے، کچھ پلیتے جلا کر دھواں دینے کا حکم دیتا ہے، کچھ پہننا، لٹکانا، گاڑنے کا حکم دیتا ہے، ٹیڑھی میڑھی لکیریں جو ہے یا باکسز بناتا ہے جو انسان کو سمجھ نہیں آئے. ایک نہیں انیومریبل احادیث سے ثابت ہے کہ جادو کفر ہے اور اس کے کروانے والا جہنم میں جائے گا. تو اب آپ دیکھیے یہ سارے عمل کرنے والا جادوگر ہوتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، ہم اگر ہمارے اوپر جادو ہوا ہے یا جادو کے کچھ سمٹمز نظر آ رہے ہیں تو انسان کیا کرے؟ علاج کے لیے جادوگر کے پاس بھی نہیں جانا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے توکل اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے کہ جادوگر اور جادو کروانے والا انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک حقیر کیڑے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے. تو اس لیے اس اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن اور مدد مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے طرف انسان کو رجوع کرنا ہے. اس کے بعد اپنا ایمان اور توکل سٹرونگ کر لینا ہے. صبح شام کے اذکار پڑھنا ہے، کیونکہ صبح شام کے جو اذکار پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. دین کھانے پینے کے آداب، جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا، گھر میں داخل ہوتے وقت دعا کہنا اور گھر سے باہر جاتے وقت دعا پڑھنا، یہ ساری چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں. دین بسم اللہ کہنا، رائٹ ہاتھ سے کھانا کھانا، حلال فوڈ کھانا، گھر میں میوزک نہیں بجانا، کیونکہ میوزک شیاطین کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ویلکمنگ ساؤنڈ ہوتا ہے. جہاں میوزک بجتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ شیاطین جمع ہوتے ہیں. زنا اور گناہ کے کاموں سے دور رہنا. اس کے علاوہ پر سورۃ البقرہ پڑھنا. سورۃ البقرہ کی جو ہے بگننگ میں انٹروڈکشن میں ہم لیے تھے کہ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں شیاطین نہیں داخل ہوتے. اور اس کے علاوہ پر قرآن کی آیتوں سے جو ہے ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں. دیکھیے بہنوں، اگر جادو ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا علاج کرنا مشکل نہیں ہے، آپ خود کر سکتے ہیں. آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بہت آسان ہے. اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھیے، ایک پورا رقیہ کورس ہے جس میں آپ سیلف رقیہ کیسے کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے پہلے جنات سے بچانے کے لیے
جنات سے جو ہے ہم ان کے اٹیک سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں نے ایکسپلین کی ہے۔ 20 لیکچرز کی سیریز ہے، ایچ لیکچر از ہاف این آور جو ہے لمبا ہے وہ، تو آپ وہ پورے سنیے، کیونکہ ایک نہیں دو نہیں ہے، یہ میں آپ کو ایک کلاس میں ایکسپلین نہیں کر سکتی ہوں۔ آپ پورا رقیہ کورس کریے جس میں آپ جن سے، جادو سے، نظر سے، یہ ساری چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور اگر اس سے جو ہے متاثر ہے تو پھر اپنے آپ کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، یہ پورا میں نے اس میں ڈیٹیل میں لیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت مدد ہوگی، کیونکہ ان نیومرل لوگوں نے جو ہے اس کو سنا ہے، اپنے آپ کا علاج کیا ہے، اس کے بعد اپنی تکلیف سے باہر آ کر جو ہے بہت لوگوں نے میسج کیا ہے، بہت لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان لیکچرز کو سن کر بہت سارے لوگوں نے اپنے خود کا علاج کیا ہے۔ اس کے علاوہ پر اگر آپ اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالی تعلیم القرآن کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک کمپریہنسو رقیہ کی ایک بکلیٹ پرووائڈ کروں گی، جس کے فرسٹ پیج پر آپ ایک شارٹ میتھڈ ہے، یہ بس شارٹ میتھڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ڈیٹیل میں جانا ہے تو پھر آپ رقیہ کورس کریے، تو ایک شارٹ میتھڈ جو ہے وہاں پر رقیہ کا دیا ہوا ہے، اور ایک کمپریہنسو رقیہ کی میں آپ کو بکلیٹ پرووائڈ کروں گی جو انشاءاللہ تعالی آپ کو کام آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ جادو کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اور اس میں کس طرح کے لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں، جادوگر کی پہچان کیا ہے، اور جادو کیسے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آئی ہوپ جو ہے آپ کے لیے کلیئر ہوگا۔ چلیے آیت نمبر 102 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا اور پیچھے پڑ گئے، ما تتلو اس کے جو پڑھتے تھے، الشیاطین شیطان، علی ملک سلیمان اوپر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے، یعنی اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے۔ جیسے ہم دیکھیے ہم کیا کیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ایک تو ہم کو پورے کرنا ہے، جادو جو ہے کفر ہے، جو جادو کرتا ہے کرواتا ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو آج دیکھیں مسلمان بھی کیا کرتے ہیں، ایک تو جادو ٹونے کے پیچھے پڑے ہوئے، سیکنڈلی اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج ہم کو اس کے لیے سب سے ایزی چیز دونوں قل ہم کو دیے ہیں، تو دونوں قل کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں کہ تعویذ، گنڈے، اس کے علاوہ پر مرچی، بھلاوے، کیا کیا نہیں کرتا ہے انسان۔ تو اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے وقت پر، ٹھیک ہے، جادو کیا تھا، بہت عروج پر تھا، اور لوگ کیا کرتے، جادو جو ہے بہت زیادہ پریکٹس کرتے تھے، تو وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے۔ یہاں پر دیکھیے جادو کو کفر بتایا گیا ہے، کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نبی ہونے کی وجہ سے دیے گئے تھے، وہ جو ہے جادو کا استعمال نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ لیکن شیطان نے کفروا کفر کیا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر سیکنڈ ٹائم پھر بتایا جا رہا ہے کہ جادو کیا ہے، کفر ہے۔ یعلمون الناس السحر، وہ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو جادو کی۔ وما انزل علی، اور اس کی جو نازل کیا گیا تھا اوپر، علی الملکین، دو فرشتوں کے، ببابیل ہاروت و ماروت، بابل میں ہاروت اور ماروت پر۔ یہ بابل کیا ہے، بابل جو ہے شہر کا نام ہے، اور ہاروت اور ماروت جو ہے جو فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ وما یعلمانی، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے، وہ دونوں کون، ہاروت اور ماروت، من احدن کسی ایک کو، حتی یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے، یعنی ہاروت اور ماروت دونوں پہلے لوگوں کو وارن کرتے، کہتے، کیا کہتے، انما بے شک، نحنو ہم، فتنتن آزمائش ہے، کیونکہ اس سے جو ہے جادو جو ہے انسان جو کرتا ہے اس میں کیا ہے، وہ لوگ وارن کر رہے ہیں کہ ہم آزمائش ہے،
فلا تکفر، نہ تم کفر کرو. اب دیکھیے یہاں پر اگین تھرڈ ٹائم آیا ہے کہ جادو کفر ہے. جادو جو ہے کفر ہے. یہ ہاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور سکھانے سے پہلے وارن کرتے کہ بے شک ہم جو ہے آزمائش ہے تو تم کفر مت کرو، یعنی تم جادو مت کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ، تو وہ سیکھتے. کون سیکھتے؟ لوگ سیکھتے. اور خاص طور سے جو ہے یہاں پر بنی اسرائیل کی بات آئی ہے. منہما، ان دونوں سے. کن دونوں سے؟ ہاروت اور ماروت سے. ما یفرقون بہ، اس کو جو وہ جدائی ڈال دے یا تفریق ڈال دیتے اس سے، بین المرئی، درمیان مرد کے، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے. کیونکہ یہ ورسٹ ٹائپ کا جادو ہے. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت ڈالی ہے، جیسے وجعلنا بینکم مودہ آتا ہے ورحمہ. تو اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے بیچ میں محبت اور رحمت رکھی ہے. لیکن جادو کے ذریعے یہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ میاں بیوی میں، جادوگر اور یہ جادو جن، جادو کرنے والے اور جادوگر کیا کرتے ہیں؟ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا اور جدائی ڈال دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے. اب شیطان کا دربار پانی پر لگتا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ معزز یعنی عزت والا ابلیس کے لیے، اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ کر آیا. چنانچہ ایک آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے میں نے فلاں کام کیا ہے، تو ابلیس اس سے کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا. تو ایک اور آتا ہے، ایک اور جو ہے اس کا جن آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی. تو ابلیس اسے اپنے خوب قریب کرتا ہے اور بعض روایتوں میں گلے لگا لیتا ہے اور تاج پہناتا ہے. یعنی آپ دیکھیے جو ہے ایک تو جادو کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایک میاں بیوی کے اندر جب جو ہے تفریقہ آتا ہے یا جدائی ڈال دی جاتی ہے تو پھر اس سے صرف میاں بیوی کے بیچ میں بگاڑ نہیں ہوتا، لیکن گھروں میں جو ہے گھریں ٹوٹ جاتی ہے، بچے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پورا معاشرہ جو ہے بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے ابلیس جو ہے بہت خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کے بیچ میں جدائی آ جاتی ہے. وما ہم بدارین، حالانکہ نہیں تھے وہ نقصان دینے والے. یعنی جادو کرنے والے کسی کو جب نقصان پہنچاتے ہیں تو جادو کے ساتھ بھی ساتھ اس کے یعنی جادو کے من احدین کسی ایک کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے. یعنی جادو کرنے والے کو اور کروانے والے کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے فلاں کو نقصان پہنچا دیا، لیکن یہ نقصان کسی انسان کو جب تک نہیں پہنچتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو الاؤ نہیں کرتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے. تو ہمیں جو ہے ایک تو کیا کرنا ہے، یہ توکل رہنا ہے، کیونکہ میں جادو کے علاج کے وقت آپ کو بتائی ہوں کہ سب سے پہلے توکل رہنا ہے کہ اللہ کے اذن کے بنا کوئی ہم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، ما يَضُرُّهُمْ، وہ جو نقصان دیتا تھا ان کو. کیونکہ جادو جب کرتے ہیں بظاہر لگتا ہے کہ سامنے والے کو نقصان پہنچا چکے، لیکن وہ جادوگر اور جادو کرنے کرانے والے کو ہی نقصان پہنچتا ہے. کیوں؟ نمبر 1 کفر، ایمان سے گیا. دوسرا، وہ جو ہے ایمان سے جانے کی وجہ سے جہنم میں جا گرے گا. اور اس کے علاوہ پہ دنیا میں جو ہے دنیا کا تو نقصان ہے ہی ہے، لیکن آخرت برباد ہوگی. جس معاشرے میں جو ہے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، سوسائٹی پوری بگڑ جاتی ہے، خود جادوگر ہمسیلف بھی جو ہے پریشان ہوتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے جن جو ہوتے ہیں وہ جادوگر کو ہی کیا کرتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ
جادو کرنے والے یا جادوگر نے جو ہے کیا کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، لیکن جادوگر اور جادو کرنے والا ہی دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے جو ہے نقصان میں ہوتا ہے۔ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ وہ نفع دیتا ان کو، یعنی جادوگر کو اور جادو کرنے والے کو کوئی فائدہ، کوئی نفع اس جادو سے نہیں ہوگا۔ کب تک کرائے گا جادو، کب تک پیچھے پڑے گا؟ ٹھیک ہے، ایک نہ ایک دن تو اس کو مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، تو دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، نہ ہی آخرت میں اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ جو بھی خریدے گا اس کو، مَا لَهُ، نہیں ہے اس کے لیے، فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کوئی حصہ۔ کیونکہ کفر کرنے پر انسان جو ہے جب کفر کرنے لگتا ہے اور جادو جیسے کفر میں جب پڑ جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور نیکی کرے یا نیک عمل کرے تو بھی وہ ایکسپٹ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کلیئرلی کفر 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 کتنی دفعہ بتا دیا گیا ہے کہ جادو کفر ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر جادو کرواتا ہے یا اپنے خود کے علاج کے لیے بھی جادوگر کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ کفر کرتا ہے، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کو آخرت میں نیکی کا کوئی بدلہ نہیں ملتا ہے، چاہے وہ جادوگر کے پاس جانے کے بعد روزہ رکھے، نماز پڑھے، حج اور عمرے کرے، لیکن اس کو کوئی اجر، کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا ساتھ اس کے جو اپنی جانوں کو، یعنی اپنی جانوں کو جہنم میں ڈال کر دنیا کے چھوٹے فائدوں کے لیے جادوگر کے پاس جانا یا جادو کرنا کتنا برا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے اپنے نفسوں کو بیچ کر جہنم میں پہنچانا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ ہوتے، وہ جانتے، کاش وہ ہوتے، وہ جانتے کہ جادو کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جادو دنیا کے سب سے بیوٹیفل رشتہ جو میاں بیوی کا ہے اس میں تفریقہ، جدائی ڈالتا ہے۔ اس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے اور نہ آخرت کا جو ہے اس میں کوئی فائدہ ہے، صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ اور جادو سیکھنا، سکھانا، کروانا، جادوگر کے پاس جانا سب کفر ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی کاہن یعنی فارچون ٹیلر، غیب کی علم بتانے والا جو ہوتا ہے، اس کے پاس یا جادوگر کے پاس آیا اور اس کے کہنے کی تصدیق کی، اس نے محمد پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس کا انکار کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس جو جاتا ہے اور جو جادوگر کے پاس جاتا ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا اس کے ساتھ کفر کیا، یعنی اس کو کافر بتایا۔ تو اگر فال نکالنے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کاہن یعنی جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، جو فال نکالتا ہے، یا پھر فارچون ٹیلرز کے پاس جانا یا قسمت معلوم کرنا یا ہاتھ کی لکیروں کا پڑھانا، یہ سب جو ہے کفر ہے، یہ ہماری شریعت میں جو ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں جنات انوالوڈ ہوتے ہیں۔ میں کافی ڈیٹیل میں پہلے بھی لے چکی ہوں، رقیہ کورس میں بھی جو ہے اس کو کافی ڈیٹیل میں لیا گیا ہے کہ جادوگر کے سائنس کیا ہیں، ہم اس انسان کو کیسے پہچان سکتے ہیں جو جادو کرتا ہے۔ اپنا علاج، پروٹیکشن کے لیے بھی ایسے جادوگر کے پاس جانا کفر ہے، آپ اپنا خود کا علاج کر سکتے ہیں۔ دین فال نکالنا اس حدیث سے جو ہے ثابت ہے کہ آپ فوٹو لے کر کسی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا یہ رشتہ مناسب ہے، یا اگر گھر میں چوری ہو گئی وہاں آپ جا کر پوچھتے ہیں کہ چوری کس نے کی، یا آپ کو جادو کے سمٹمز نظر آ رہے ہیں تو آپ کسی کے پاس جا کر جو ہے یہ پوچھتے ہیں کہ کس نے جادو کیا، یہ بھی کاہن کے پاس جانا ہے اور حدیث کے مطابق یہ کفر ہے۔ یا اپنے شوہر کو اپنی بات منوانے کے لیے
اس طرح کے ملاؤں کے پاس جانا، اپنے بیٹے بہوؤں کی اصلاح کے لیے اس طرح کے ملاؤں کے پاس جانا، یہ سب جادو میں شمار ہے، یہ سب کفر ہے، یہ سب کرنے والا جہنم کا مستحق ہوگا۔ یہ چیزیں شیطان ہمیں جو ہے پھسلا کر، جیسے آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم لیے تھے، شیطان کیا کیا تھا، آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ درخت کے قریب جاؤ، ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شیطان کیا کرتا ہے، ہمیں پھسلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اچھے کے لیے جا رہے ہو، تم تو اصلاح کے لیے جا رہے ہو، تم تو اپنے پروٹیکشن کے لیے جا رہے ہو، لیکن اس طرح سے میاں بیوی کے بیچ میں اصلاح کے لیے یا اپنی اولاد کے اصلاح کے لیے یا اپنے گھر والوں کی بھلائی کے لیے بھی اس طرح کے جادوگروں اور کاہن کے پاس جانا یہ الاؤڈ نہیں ہے، یہ کفر میں آئے گا، یہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ اور برباد کرنا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پر لوگ بہت زیادہ جادو کرتے تھے، اور جادو کیسے ہوتا ہے یہ ہم ڈیٹیل میں لے چکے۔ کاہن جو ہے وہ بھی بہت کامن تھے، یعنی غیب کی خبریں بتانے والے وہ بھی بہت کامن تھے۔ کاہن جو ہے خبریں لانے کے لیے جنات کا استعمال کرتے ہیں، اور ایک بات میں جن کئی جھوٹ ملا کر بولتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ یہ ماننے لگے کہ جن غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کو نبی بنایا گیا تو انہوں نے جادوگری اور فالگیری کی ساری کتابوں کو ایک باکس میں بند کر کے اپنے تخت کے نیچے یعنی اپنے تھرون کے نیچے جو ہے وہ گاڑ دیا، تاکہ لوگ یہ کفر نہ کرے، اور یہ بھی کہا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ کہے کہ جنات غیب کی خبریں جانتے ہیں تو میں اس کا سر کاٹ دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جاننے والے لوگ بھی گزر گئے، نیکسٹ جنریشن آیا۔ جب شیطان ایک انسانی شکل میں بنی اسرائیل کے پاس اور ان کی قوم کے پاس گیا، اور اس نے جو ہے شیطان نے لوگوں سے کہا میں تمہیں ایک خزانہ دکھاتا ہوں، اور ان کو یہ کتابوں کا پتہ دیا، تو ان لوگوں نے تخت کے نیچے کھدائی کی، اور شیطان نے ان سے کہا کہ جو سلیمان علیہ السلام، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تو جن تھے، سلیمان علیہ السلام کو بہت معجزے دیے گئے تھے، جیسے پرندے ان کے کنٹرول میں تھے اور جو ہے وہ ہواؤں کا سفر کرتے، تو پھر شیطان نے لوگوں سے کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام جو ہے یہ ساری چیزیں جو کنٹرول میں ان کے تھے وہ جادو سے کرتے، جبکہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس جو بادشاہت اور سب کچھ تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے۔ تو بنی اسرائیل میں یہ بات پھیل گئی کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وہ جادو نہیں کرتے تھے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ ان کو دیا تھا، اور شیاطین جو ہے وہ جادو کرتے تھے۔ ہاروت اور ماروت کے بارے میں بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام جادو لے کر آئے، کیونکہ ان لوگوں کا تو جو ہے ان لوگوں میں تو یہ بات عام ہو گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے، تو وہ یہ کہتے کہ جبرائیل اور میکائیل جو ہے جادو لے کر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں کہ ہاروت اور ماروت وہ دو فرشتے ہیں جو لوگوں کو جادو سکھاتے۔ ہاروت اور ماروت جو جادو لے کر آئے وہ کیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جادو بھیجا یا جادو کے توڑ میں کچھ سکھایا؟ یہ ایکچولی کیا چیز ہے؟ اس میں بہت سارے ایکسپلینیشنز آتے ہیں، اور علماء میں اس بات میں ڈفرنس آف اوپینین بھی ہے۔ شیخ البانی نے اس کے ایکسپلینیشن میں جو کہا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پر جادو بہت جو ہے عروج پر تھا، اور انبیاء اکرام بھی بہت آتے تھے، جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آتے تھے۔ تو جو صرف انبیاء اللہ تعالیٰ کو تو یعنی اب کیا ہوتا تھا، انبیاء بھی آتے اور جادو بھی لوگ کرتے، تو جادو اور مرکل یعنی معجزے جو انبیاء کرام کو دیے ہیں ان میں بہت فرق ہے۔ تو صرف انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے دیے جاتے تھے، اور اس میں بہت فرق ہوتا تھا۔ تو عام لوگ کے لیے جادو میں اور انبیاء کرام کے معجزوں میں ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی آپ لوگ کو تھوڑا بہت تو پتا ہوگا
کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے معجزات جب دیے گئے، عصا اور ید بیضا، ان کی عصا جو ہے ان کی لکڑی جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی وہ سانپ بن جاتی تھی، اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ نکالتے ہی چمکتا ہوا بن جاتا تھا۔ یہ دو معجزے بیسیکلی بڑے تھے، تو فرعون نے یہ دو معجزوں کو جادو کہہ کر لوگوں کو گمراہ کیا۔ ان فیکٹ جادوگروں کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ٹکر میں بھی بلایا اور لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے ہیں وہ ایکچولی میں جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزوں کے ذریعے جادو کو مٹایا، جیسے قرآن میں آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ہم لیں گے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر جو ہے، جب فرعون نے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کی ٹکر میں بلایا، ان لوگوں نے جو ہے رسیاں وسیاں ڈالی، جس طرح آپ بچپن میں شوز، اس میں بچوں کے جو کارٹون وغیرہ ہوتے ہیں اس میں دیکھا ہوگا کہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ رسیوں کو جو ہے نچواتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں، واٹ ایور۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنی لکڑی اور اپنی عصا پھینکی تو وہ ساری جادوگروں کا جادو جو ہے یہ عصا نے نگل لیا۔ تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، معجزے کے ذریعے جادو کو مٹایا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 26 سے کافی لمبا آیت نمبر 45 تک جو ہے اس واقعے کا ذکر ہے، اگر آپ ابھی پڑھنا چاہتے تو وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا، رسیاں ساری نگل گئی۔ تو پھر جادوگر جو تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی ایکچولی ٹکر میں آئے تھے، وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جو دیا گیا ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ وہ معجزے ہیں، اور وہ جادوگر سجدے میں گر پڑے، کیونکہ جادوگر کا جو جادو ہوتا ہے وہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، اور جادوگر کو معلوم ہوتا ہے کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے۔ تو جب معجزہ سامنے آیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو جادو اور آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ایکسپلینیشن میں شیخ البانی یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت لوگوں کو جادو سکھاتے، جو لوگوں میں آلریڈی نون تھا، ٹھیک ہے، لوگ پہلے سے جادو جانتے تھے، وہ کفر کرنے والا جادو تھا، تاکہ لوگ جادو اور معجزوں میں فرق سمجھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہاروت اور ماروت جو آئے تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے یہ سمجھنے کے لیے کہ دیکھو دس از جادو، دس از ہاؤ اٹ از ڈن، اور انبیاء اکرام کے جو معجزے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتے ہیں۔ اصحاب البروج کی سٹوری میں بھی شاید آپ لوگ جیسے سورۃ البروج میں جو ہے اس کا ذکر ہے، اس کی سٹوری بھی شاید آپ لوگ کو معلوم ہوگی۔ خندق میں ایمان لانے والوں کو جب جلایا گیا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی لوگوں کو بندی بنانے کے لیے اور کچھ کاموں کے لیے جادوگر کی ہیلپ لیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ ایک جوان لڑکے کو میرے لیے چوز کرو، جس کو میں جادو سکھاؤں، جو میرے بعد آپ کی مدد کرے۔ یعنی اس وقت میں یہ کامن تھا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ جادوگروں کی اور جادو کی مدد لیتے تھے۔ تو جادوگر کچھ فیو پیپل ہوتے تھے اور ان کی مدد بڑے بڑے بادشاہ لیتے تھے، راجہ مہاراجہ لیتے تھے۔ جو عام انسان، کامن پیپل ہوتے تھے، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کے ذریعے عام لوگوں کو جادو سکھایا تاکہ دیکھو یہ بادشاہ جو تمہارے ساتھ کرتے ہیں یہ دھوکہ ہے، یہ جادو ہے، لیکن جو انبیاء اکرام کو دیا گیا اور سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا وہ معجزے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس طرح جو ہے یہ جادو دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ فرق بتانے کے لیے ہاروت اور ماروت نے لوگوں کو جادو سکھایا، بتایا، اور یہ بھی کہا کہ ہم تم جو ہے فتنہ ہے تو تم یہ نہ کرو کہ اس طرح جو ہے جادو کرنے لگو۔ لیکن سٹل اس میں جو ہے ڈفرنس آف اوپینین آتا ہے اور الگ الگ علماء اکرام کی اس کے بیچ میں رائے بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جادو بھیجا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابن جو ہے جریر طبری میں بھی جو ہے اس کی حکمت کو کلیریفائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جادو بھیجا ہوتا تو یہ الاؤڈ اور پرمیسیبل ہوتا، جبکہ ہم نے دیکھا کہ یہ کفر ہے اور اس کے کرنے والا ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی دونوں کو دنیا میں رکھا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ اچھے اور برے میں فرق بتائے،
اور لوگ جو ہے اچھائی اور نیکی، لوگوں کو اچھائی اور نیکی میں نبیوں کو فالو کرنے کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا ہے، تاکہ دیکھو یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے یہ اعمال ہے، یہ بھی جو ہے بہت کلیئرلی انبیاء اکرام کے ذریعے ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو جادو بھی گناہ ہے، کفر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہاروت اور ماروت کے ذریعے کہ یہ دیکھو گناہ ہے، یہ دیکھو کفر ہے، یہ دیکھو حرام ہے، اس کو نہیں کرنا ہے۔ جادو کا علم ہونا گناہ نہیں ہے۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جادو کے ڈیٹیلز جب آپ کو بتا رہی تھی تو میں نے بتایا کہ جادوگر ایسے ایسے فلاں فلاں کام کرتا ہے، میں نے بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی میں بتائی کہ جادوگر کیسی کیسی جگہوں پر جاتا ہے، کیا کیا پڑھتا ہے، کیسی حالتوں میں جاتا ہے، اور جنات کو خوش کرنے والے کیا اعمال ہے۔ اب یہ ڈیٹیلز جاننے کے بعد یا پھر یہ ڈیٹیلز بتانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب آپ جا کر جادو کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم جادو کریں، یا پھر جادو کا علم ہونا یہ کفر نہیں ہے یا کافر نہیں بناتا۔ اب میں نے آپ کو جادو کیسے ہوتی ہے یہ انفارمیشن دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یا میں جو ہے کافر ہو گئے، لیکن اس کا کرنے والا کافر ہوتا ہے اور اس کا کرنا کفر ہے۔ تو اور جادو کا علم رکھنے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جائیں اور جادو کرنے لگے۔ تو یہاں پر آپ کو جادو کیسے ہوتا ہے اس کا علم اس لیے دیا گیا تاکہ آپ جادو اور رقیہ میں فرق معلوم کریں اور غلط سے دور رہے اور اللہ تعالیٰ کو کسی بھی طرح سے ناراض نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کے ذریعے لوگوں کو جو جادو سکھایا، نمبر 1 اللہ کی پرمیشن سے ہوا، نمبر 2 تاکہ صحیح اور غلط میں انسان فرق کر سکے، تاکہ انسان جو ہے غلط سے دور رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، بٹ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ جادو حرام ہے اور جادو کیا ہے؟ کفر ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ البتہ ثواب پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس، خیر بہتر، یعنی کیونکہ جادو کرنے سے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو پھر جو ہے اگر جادو نہ کرتے بلکہ ایمان لاتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے، تو وہ بدلہ پاتے اللہ کے پاس بہتر، یعنی بہت بہترین بدلے پاتے اور اپنے کیے ہوئے نیکیوں کو اس طرح ضائع نہیں کرتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ ہوتے جانتے۔ تو دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کتنا سنگین چیز ہے اور جادو جو ہے کتنی بری چیز ہے، اور جادو سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہونے والے ہیں۔ دنیا تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن آخرت جو ہے اس سے تباہ ہوگی اور تب جو ہے برباد ہو جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی، أدنو إليه ساجدا بجبيني، اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي